السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں سائمہ بختیار کے قلم سے تحریر کردہ ناول میرا لباس ہے تو کے ایپیسوڈ نمبر 11 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ جلدی سے کر لیجیے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجیے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ ہاں شام کہاں ہے فرمان؟ احمد انصاری نے اسے نہ پا کر فرمان سے پوچھا۔ میں نہیں جانتا دادا جان، نکاح کے بعد سے وہ غائب تھا۔ نکاح مسجد میں سادگی سے ہوا تھا، وہ فوراً ہی گاڑی لیے مسجد سے نکل گیا تھا۔ ٹھیک ہے، روحا بیٹی سے کہو رخصتی لے کر تمہارے ساتھ گاڑی میں آ جائے، میں پولیس اسٹیشن کے معاملات نپٹا کر آتا ہوں۔ عبید تو میرے ساتھ چلو۔ اسٹک کا سہارا لیے وہ عبید انصاری کے ساتھ نکل گئے۔ فرمان ابان کے ہمراہ صدیقی ہاؤس آیا تھا۔ روحا عبید نکاح کے وقت سے ہی وہیں موجود تھی۔ انہوں نے ایک نظر بھی عروا پر ڈالنا گوارا نہیں کی تھی۔ چلو بیٹی، رخصتی کا وقت ہو گیا۔ نکاح کے بعد ایک آخری بار وہ اپنے کمرے میں آئی تھی۔ شائستہ حسن کی آواز پر اس نے پلٹ کر ماں کو دکھی نظروں سے دیکھا۔ میری بیٹی، گلے سے لگاتے شائستہ حسن کی آواز میں نمی گھلنے لگی۔ ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا میری جان، میں ماں ہونے کا فرض نہ نبھا سکی۔ اپنی ماں کو کبھی غلط نہ سمجھنا۔ عروا کے ماتھے پر بوسہ دینے کے بعد انہوں نے اس کے آگے ہاتھ جوڑ دیے۔ مجھے کسی سے کوئی گلہ نہیں ماما، یہ میرا اپنا فیصلہ ہے۔ میری وجہ سے آپ نے آج تک بہت سہا ہے ماما، آج کے بعد میری وجہ سے آپ کو کوئی تکلیف نہیں ملے گی۔ میں پلٹ کر کبھی نہیں آؤں گی ماما۔ نم پلکوں سے اس نے ایک دفعہ کمرے کے ایک حصے پر نظر ڈالی جہاں بچہ عیسیٰ کے ساتھ اس کی یادیں بکھری پڑی تھیں۔ رخصتی تو یوں بھی ایک مشکل مرحلہ ہے، لیکن جس طرح وہ رخصت ہو رہی تھی اس درد سے صرف اس کا دل آشنا تھا۔ چلتے چلتے وہ ابان کے کمرے کے باہر رکی تھی۔ میری ہمت نہیں ہے رومی بھابھی کا سامنا کرنے کی ماما، آپ میری طرف سے ان سے معافی مانگ لیجیے گا۔ میری ذات سے انہیں ناقابل تلافی نقصان پہنچا، ان سے کہیے گا مجھے معاف کر دیں۔ ابان کے کمرے کے دروازے پر ہاتھ پھیرتے دل میں پھر درد کی لہر اٹھی تھی۔ چلو عروا، وہ لوگ نیچے منتظر ہیں تمہارے۔ ابان سیڑھیاں چڑھ کر اوپر آیا، اسے اپنے کمرے کے باہر دیکھ کر وہیں رک گیا۔ عروا نے خاموش نظر بھائی پر ڈالی جو اس سے نظریں چراتا واپس سیڑھیاں اتر گیا۔ وہ بھی پیچھے پیچھے چلی آئی۔ حسن صدیقی کہیں بھی موجود نہیں تھے۔ ایک آخری بار باپ کو دیکھنے کی حسرت لیے وہ گھر کا دروازہ عبور کر آئی۔ روحا عبید نے اسے گاڑی میں بٹھا دیا۔ آج اس کی زندگی کا ایک باب مکمل ہو گیا تھا۔ اس گھر میں اب اس کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی، نہ ہی اس نے کبھی پلٹ کر دیکھنا تھا۔ ہاں بس ایک بار عیسیٰ سے ملنے کی خواہش اس کے دل میں حسرت بن کر ابھری تھی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ انصاری ہاؤس میں خاموشی کا ڈیرا تھا۔ عروا کو کسی اچھائی کی امید بھی نہیں تھی۔ روحا اسے آج شام کے کمرے میں چھوڑ کر جانے لگی۔ آنٹی، بے اختیار ہی اس نے آواز دی۔ بولو۔ انتہائی سخت لہجے میں جواب آیا تھا۔ وہ دہل گئی، کیونکہ یہاں کسی سے اچھے کی امید اسے نہ تھی، مگر ایسا لہجہ، ایسی نظریں، اس کا دل دھڑکنا بھول گیا۔ سزا کا وقت شروع ہو چکا تھا۔ ہر شوق کی ایک قیمت ہوتی ہے، اسے بھی اپنے شوق کی قیمت چکانی تھی۔ یہ کمرہ میرے بیٹے کا ہے جس کے نکاح میں تم اس وقت ہو۔ تمہارے ساتھ کیا ہونا ہے اس کا فیصلہ بھی اب وہی کرے گا۔ عروا کی خاموشی پا کر وہ خود ہی بولتی چلی گئی۔ اس کمرے سے باہر نکلنے کی غلطی ہرگز نہ کرنا جب تک میرا بیٹا نہیں آ جاتا۔ تم خود کو یہاں کا قیدی سمجھو۔ ایک کاٹدار نظر اس پر ڈالتی وہ دروازہ باہر سے لاک کر گئی تھی۔ شاید بے بسی موت سے زیادہ ظالم ہوتی ہے۔ آج وہ بے بس تھی اور بے حد تھی۔ کمرے سے ملحقہ ٹیرس کا دروازہ کھلا تھا جہاں سے آسمان صاف نظر آ رہا تھا۔ دھوپ آہستہ آہستہ اترنے لگی تھی۔ گارڈن میں لگے لمبے لمبے ناریل کے درخت عروا کو اس وقت بالکل اپنی طرح ہولے ہولے لرزتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ دروازے کا لاک کھلنے جیسی آواز پر اس کا زخم زخم ہوتا وجود کانپ گیا۔ وہ خوف کے عالم میں گھٹنے پیٹ میں دبائے زیر لب کچھ پڑھنے لگی۔ آنے والے نے شاید نظر بھر کر اسے دیکھنا گوارا نہیں کیا۔ کمرے کے ایک سائڈ پر بنے اٹیچ باتھ روم کا دروازہ کھلنے اور پھر بند ہو جانے کی آواز پر اس نے سر اٹھایا۔ کمرے کا مالک آ چکا تھا، اور صرف کمرے کا ہی نہیں، آنے والا تو اس کی ذات کے وجود کا مالک بھی بن چکا تھا۔ اور وہ اپنی جگہ سے ہل بھی نہ سکی۔ کمرے میں قدموں کی چاپ پھر سے ابھرنے لگی۔ 1 2 3۔ دل آہستہ آہستہ آنے والے کے قدموں کی چاپ گن رہا تھا۔ اس کے بہت پاس آ کر آہٹ تھم گئی تھی۔ اپنے سر پر کھڑے وجود کو سر اٹھا کر دیکھنے کی ہمت بھی اس میں نہیں تھی۔ وہ دوبارہ اسی طرح گھٹنوں میں منہ دیے بیٹھی رہی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ مسجد سے نکلتی وہ سیدھا یونیورسٹی پہنچا۔ عروا سے فون پر بات کرنے کی ہمت اس میں بالکل نہ تھی۔ وہ اس سے مل کر تفصیل سے بات کرنا چاہتا تھا۔ پورا ڈپارٹ چھان مارا، لیکن وہ کہیں نہیں تھی۔ شاید وہ آج آئی نہیں تھی۔ جانے کس کو وہ عروا کے مقابلے میں لے آیا تھا۔ عروا اسے کبھی معاف کرے گی بھی یا نہیں؟ زندگی اب کون سا رخ لے گی؟ ایک کے بعد ایک سوچ اس کے ذہن کو دیمک کی طرح چاٹنے لگی۔ تنگ آ کر اس نے واپسی کی راہ لی تھی۔ حالات سے فرار ہونا ناممکن تھا۔ اس نے یہ نکاح بھائی کے قاتل کو اذیت دینے کے لیے گوارا کیا تھا، سو اب اذیت تو دینی تھی۔ گھر میں داخل ہوتے ہی اسے روحا عبید نظر آ گئے۔ کہاں چلے گئے تھے آج شام؟ اس طرح بنا بتائے نہ جایا کرو کہیں۔ پیار سے اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرتے وہ نرمی سے بولی۔ ماما کچھ ضروری کام تھے۔ اس نے نچلے ہونٹ کو دانتوں تلے دبایا۔
اسے تمہارے کمرے میں چھوڑ آئی ہوں میں۔ میرے کمرے میں؟ میرے کمرے میں کیوں ماما؟ وہ غصہ ہونے لگا۔ بیٹے تو اور کہاں چھوڑتی، اس گھر میں کوئی ایکسٹرا روم نہیں ہے۔ اب یہ تم اپنے دادا سے پوچھو گے کہ اس کا کرنا کیا ہے، چلے کٹے انداز میں کہتی وہ حشام پر ہی برسنے لگی۔ حشام نے مسکرا کر ان کا ہاتھ چوم لیا۔ آرام کریں اب ماما، میں خود دیکھ لوں گا سب۔ وہ انہیں ریسٹ کرنے کا کہہ کر اپنے کمرے میں آ گیا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی اس کی نظر لال جوڑے میں سر جھکائے بیٹھی لڑکی پر پڑی۔ قطعی طور پر اسے نظر انداز کرتے وہ باتھ روم میں آ گیا۔ بنا مقصد واش بیسن کے ساتھ لگے شیشے میں اپنا عکس دیکھتا دل عروا کے خیالوں میں گم ہوا تھا۔ اس نے نل کھول کر پانی کے چھینٹے شیشے پر مارے۔ اکثر غصے میں وہ ایسے ہی کیا کرتا تھا۔ آج بھی وہ خود پر غصہ تھا۔ عروا کا خیال اسے چین نہیں لینے دے رہا تھا۔ آخر میں تھک کر وہ باہر نکل آیا۔ اس کی منقوہ اب بھی خود کو سمیٹے چہرہ گھٹنوں میں دیے بیٹھی ہلکی ہلکی لرز رہی تھی۔ ایک ایک کر کے قدم بڑھاتے وہ اس کے پاس جا کر رکا تھا۔ وہ خود میں سمٹ گئی تھی۔ حشام کی آنکھوں میں سرخی اترنے لگی۔ حاتم کی موت، میت، تدفین، جنازہ، سب کچھ تو آنکھوں میں بس گیا تھا۔ یہ کچھ منظر اسے شاید زندگی بھر یاد رہنے والے تھے۔ دونوں شانوں سے پکڑ کر اس نے اپنے سامنے بیٹھی لڑکی کو جھٹکے سے سیدھا کیا۔ بس ایک پل، ایک لمحہ لگا اور دونوں کا دل دھڑکنا بھول گیا۔ بے یقینی سی بے یقینی تھی، کچھ بہت غلط ہو جانے کا احساس، کھو کر پا لینے اور پا کے کھو دینے کا احساس۔ دونوں کی آنکھیں برستی چلی گئیں، لفظ کہیں کھو گئے تھے۔ شام آہستہ آہستہ ڈھلنے لگی تھی۔ پرندوں نے واپس اپنے گھونسلوں کی جانب پرواز کی تھی، بس وہ دونوں تھے جو تھم گئے تھے۔ اس شام کے منظر نے دو بے جان وجود کو برستے دیکھا تھا۔ کون کہتا ہے نفرتوں میں درد ہے محسن، کچھ محبتیں بھی بڑی اذیت ناک ہوتی ہیں۔ عروا نے اس کی موجودگی کا یقین آتے ہی خود کو اس کے سینے میں سمو دیا۔ اس کی سسکیوں سے کمرہ گونجنے لگا۔ حشام نے اسے تھامنا چاہا تھا، لیکن کوشش کے باوجود بھی وہ اسے اپنے حصار میں نہ لے سکا۔ اس کے سینے سے لگ کر بلک رہی تھی، وہ اندر ہی اندر سلگ رہا تھا۔ عروا کے لمس کی حدت بھی اس کے سرد مہری کو نہ توڑ سکی۔ اس کا دکھ بڑا تھا، عروا سے کہیں زیادہ بڑا۔ اس نے اپنا بھائی کھو دیا تھا، عروا نے اپنے بھائی کو بچا لیا تھا۔ بہت فرق تھا دونوں کے دکھ میں۔ کچھ ہی لمحوں میں عروا کو احساس ہوا تھا حشام اس کے پاس ہو کر بھی ساتھ نہیں تھا۔ اس نے نظر اٹھا کر حشام کو دیکھا، جس کی آنکھوں میں صرف دکھ تھا۔ وہ پیچھے ہٹی تھی۔ حشام؟ ایک آخری امید ٹوٹی تھی جب اس کے پکارنے پر حشام نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ میں حشام عبید انصاری، حاتم عبید انصاری کا بھائی ہوں، عروا کا حشام نہیں۔ انگلی اٹھا کر اسے تنبیہ کرتے وہ بہت کچھ جتا گیا تھا۔ اس محبت کا بھرم بھی آج ٹوٹ گیا تھا۔ عروا نے تڑپ کر اس ہرجائی کو دیکھا۔ وہ بھی مجھ سے بیزار ٹھہرا، جس پہ میری محبت ختم شد۔ آج جینے کا حوصلہ ختم ہوا تھا۔ سوچا تھا حشام کی محبت کو دل میں سجائے وہ ہر اذیت کو پار کر لے گی۔ اب تو اذیت ہی اس کی محبت تھی۔ وہ کہاں جاتی اور کتنا بھاگتی، کوئی راستہ، کوئی آسرا نہ رہا باقی۔ وہ اٹھ کر تیزی سے کمرے سے نکل گیا تھا۔ عروا نے اسے جاتے دیکھا۔ کچھ ہی لمحوں میں اس کی گاڑی روڈ پر بھاگ رہی تھی۔ ہر منظر دھندلا گیا تھا۔ کتنا مانگا تھا اس نے دعاؤں میں اپنی محبت کو، آج وہ اس کی ہو کر بھی اس کی نہ ہو سکی تھی۔ بے مقصد گھنٹوں سڑک پر گاڑی دوڑانے کے بعد وہ اپنے اپارٹمنٹ چلا آیا تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ ابان کے ساتھ وہ گھر آیا تھا۔ کچھ دن جیل میں گزار کر ہی وہ بے حال ہو گیا تھا۔ رت جگہوں سے آنکھوں میں ہلکے اتر آئے تھے، شیف بڑھ گئی تھی۔ ماما؟ ماں کا کندھا ملتے ہی وہ ساری تھکاوٹ لیے اپنا سر ان کے کاندھے پر رکھ کر آنکھیں بند کیے کتنی ہی ثانیہ خاموش رہا۔ فریش ہو جاؤ بیٹا، میں کھانا لگواتی ہوں۔ اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے وہ عروا کو مس کرنے لگی تھی۔ عروا کہاں ہے ماما؟ اسے نہیں پتا کہ میں آنے والا ہوں۔ عروا کو نہ پا کر اس نے چاروں اطراف اس کی کھوج میں نظر دوڑائی۔ جاؤ عیسیٰ، فریش ہو کر آؤ، پھر باتیں کرنا۔ ابان نے ماما کا اترا ہوا چہرہ دیکھ کر اسے زبردستی کمرے میں بھیجا۔ ابان عیسیٰ ہنگامہ برپا کر دے گا۔ شائستہ حسن کو نئی فکر لاحق ہوئی تھی۔ جانتا ہوں ماما، سنبھالنا پڑے گا اسے، عروا میں تو اس کی جان ہے۔ ابان بھی فکر مند تھا۔ کمرے میں ہر شے ویسی ہی تھی جیسی وہ چھوڑ کر گیا تھا۔ اتنے دنوں میں اس کے پیچھے جو کچھ بھی ہوا وہ سب سے ناواقف تھا۔ وہ سیدھے بیڈ پر کود کر لیٹ کے ابھی عروا کمرے میں ہوتی تو اس حرکت پر چینکتی۔ وہ خود ہی ہنس پڑا۔ ہے کہاں یہ مادام؟ میرے بنا تو کہیں جانے سے رہی۔ فریش ہو کر دیکھتا ہوں اپنے خیالوں میں گم۔ بیڈ سے اٹھتے اس کی نظر سائڈ ٹیبل پر پڑی جہاں سے اس کی اور عروا کی پکچرز والا فوٹو فریم غائب تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ حشام جا چکا تھا۔ شام ڈھل گئی تھی۔ پنچھی اپنے گھونسلوں میں پہنچ گئے تھے۔ بس ایک وہ تھی کسی بھنور میں پھنسی ہوئی، بھٹکتی ہوئی روح کی مانند۔ زمین کسی تپتی ہوئی چٹان کے جیسے اسے جھلسا رہی تھی۔ وقت کی بات تھی، وقت بدل گیا تھا اور شاید اس کا محبوب بھی۔ دروازہ جھٹکے سے کھلا تھا۔ برش سنسناتی ہوئی اندر آئی۔ تم ہو وہ؟ بالوں سے پکڑ کر اسے کھڑا کیا تھا۔ میرے اور حشام کے درمیان آنے کی جو غلطی ہے اسے تا حیات بھگتنا اب۔ ابریش نے اپنی انگلیوں کو اس کے گالوں پر ثبت کیا۔ تھپڑ کھا کر وہ لڑکھڑا گئی، لیکن اس سے بھی زیادہ ابریش کے لفظوں نے اسے گرایا تھا۔ حشام اور یہ؟ عروا کا دل دھڑکنا بھول گیا۔
بہت بھاری قیمت چکانا پڑے گی تمہیں۔ حاتم بھائی کو ہم سے چھینا ہے تم لوگوں نے، لیکن حشام کو چھینے نہیں دوں گی۔ ابریش نے اب کے اسے بازو سے دبوچ کر پکڑا۔ پاگل ہو گئی کیا ابریش؟ چلو یہاں سے۔ ابریش کے ماما ندا اسفر انصاری اسے ڈھونڈتے ہوئے آئی تھیں۔ نہیں ماما، میں اس کو اچھے سے اس کی اوقات بتا کر جاؤں گی۔ ابریش نے انہیں جھٹکا۔ پاگل نہ بنو، تمہارے دادا جان موجود ہے تمام حساب کتاب کرنے، تم اس معاملے سے خود کو دور رکھو، چلو۔ وہ ابریش کو پکڑ کر ساتھ لے گئی تھی۔ دروازہ ایک بار پھر لاک کر دیا گیا تھا۔ وہ سسک اٹھی۔ اتنی اذیت، اتنا دکھ، حشام اور ابریش، اس سے آگے وہ کچھ سوچ نہ سکی۔ اندھیرے نے اپنی چادر پھیلائی تھی، رات کے 11 بج گئے تھے۔ وہ ابھی تک اسی حالت میں موجود تھی، اسی جگہ گھٹنوں میں سر دیے، کبھی رو پڑتی، کبھی چپ ہو جاتی۔ کھانے کا تو اسے ہوش نہیں تھا، مگر پیاس ستانے لگی۔ بمشکل اٹھ کر اس نے روم فریج کھولا۔ پانی کی بوتلوں کے ساتھ اس کی فیوریٹ چاکلیٹس بھی رکھی ہوئی تھی۔ اس نے پانی پی کر بوتل واپس رکھ دی۔ ایک بار پھر وہ اپنی جگہ پر واپس آ بیٹھی۔ اب انتظار کرنا تھا قسمت اس کے ساتھ کیا کرے گی۔ وہ نہیں جانتی تھی، لیکن حشام کی محبت سچی نہیں، یہ سوچ ہی اسے مار رہی تھی۔ جی تو فرینڈس، کیسی لگی آپ کو آج کے ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ اب تک کے لیے